جو آنے والی کلاس روز کی اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. کیوں بھئی آپ نے ہم سے فیس تو پورے سال کی لی اور بہت زیادہ لی ہے. آپ جانتے ہیں آج کل کی فیس ہے بچوں کے اسکول، لیکن ہمارے بچے کو آپ نے اگلی کلاس میں نہیں جانے دیا. کیا سبب یہ ہے کہ آپ نے فیس تو دی ہے لیکن آپ کے بچے امتحان پاس نہیں کیے. اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں امتحان پاس کرنا ضروری. یہ بچوں کے سال کی میں بات کر رہا ہوں. سیم لائک دس اس کو روحانی پہلو میں لے کے آئیے. ہماری زندگی کے سال بھی گزر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا یہ ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا اور وہ ختم کہاں پر ہوگا؟ وہ موت. دو طرح کی موتیں آنے والے وقت میں ہم سیکھیں. لیکن ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم نے امتحان پاس کرنا ہے. لیکن ہم نے امتحان جو پاس کرنا ہے اس امتحان کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ. اس امتحان کے اندر جو پیپر ہمیں ملا ہے اس پیپر کے اندر ایک بات ہے جو ہم نے اس کو پاس کرنا ہے اور وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے برداشت. سمپل سا ورڈ ہے. کوئی اچھا برداشت ٹھیک ہے کر لو. لیکن جب اس کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ یقین جانے 99% لوگ فیل دکھائی دیتے ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ہم نے گیتوں کا بھی تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, کلام کا بھی تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. کیوں لوگ سننا نہیں چاہتے. سم ٹائم ہم آپ کو دیکھ کے بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. کیا کریں؟ ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, صبح اٹھتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں. فیکٹ صبح نہیں اٹھیں گے تو شوہر کی لام سچی بات ہے. شوہر لام کرے گا. کس کو کرے گا؟ بیوی کو کرے گا. کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کام پہ جانے تیری وجہ سے میرے یہ معاملات ہو گئے ہیں. تو بیوی بیچاری جلدی ہوتی ہے. شوہر کی بچوں پورے گھر کو مینیج کر. شوہر بھی شوہر جو لیڈر ہے, گھر کا سربراہ ہے. بڑی قربانیاں ہیں شوہر کی, لیڈر کی, باپ کی. لیکن جب وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہم نے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے, بہنوں کو بھی دیکھا ہے. تھوڑا سا ٹائم اوپر جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن کیا کہیں گے, ختم ہی کر دیتے. یس اور نو کیا کریں؟ صرف پاسمان نے کلیسیا کو نہیں بچانا کہ کلیسیا بچے. کلیسیا سے پہلے پاسمان نے اپنے آپ کو بھی بچانا. اور پہلے عدالت ہماری ہوگی. کیا کریں؟ ہمارے اندر سے ایک چیز جو ہے وہ برداشت ختم ہوئی. ایک وقت ایسا آیا جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا. مسیح خداوند آج شاگرد چلتے منادی کرتے تو مسیح خداوند نے شاگردوں کو بہت ڈانٹا. کس کو ڈانٹا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں چاہتا ہوں یسوع مسیح نے شاگردوں کو ڈانٹا. کس کو ڈانٹا؟ آئیو کس کو؟ اور ایک کچھ ٹائم کو تو ایسا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے بہت ایک ہوتا نا یسوع مسیح نے ڈانٹا اور ایک لفظ ہے یسوع مسیح نے بہت ہی زیادہ ڈانٹا.
کس کو ڈانٹا؟ آج وہ لفظ کسی کو کہہ دیا جائے تو میں کہتا ہوں وہ آسمان کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، استاد کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ آئیے باتوں سے نہیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ آئیے میں سب دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل متی کی انجیل اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت۔ 16ویں باب کی 21۔ میتھیو چیپٹر 16 ورس 21، اور سے سنیے گا۔ بائبل مقدس کہتی ہے، کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے، 3 آیات پڑھیں گے، 21، 22 اور 23۔ جی اس وقت سے غور سے سنیے گا، یہ میں آپ کے لیے میں اسٹڈی کر چکا، یہ باتیں آپ کے لیے غور سے سنیے گا جو میری بیٹی پڑھنے والی ہے۔ جی بیٹا پڑھے۔ اس وقت سے لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع اپنے، یسوع کس کے دیکھیں شاگرد یوحنا کے بھی، شاگرد کس کے؟ بیٹا چھوڑ دے، آپ بائبل پڑھیں پلیز، بائبل پڑھیں میری کلوز یور بائبل۔ ہاں صرف آپ بھی بائبل پڑھیں، حوالہ نوٹ کر لیں، آپ گھر میں جا کے پڑھیے گا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر کیا کرنے لگا؟ یسوع مسیح اپنے شاگردوں پہ کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے۔ کیا باتیں ہیں؟ کون سی باتیں جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے والا؟ جی اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے، یہ مسیح خداوند اپنی بابت پا رہے شاگردوں کو، ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت اٹھائے۔ کیا کیا جائے؟ یہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، یہ آپ کو مائک سے بات صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ میں مائک چھوڑ دوں، صحیح آ رہی ہے؟ ادھر صحیح آ رہی ہے؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، نیاری سے ہمارے گیسٹ آئے، تھینک یو، ان کے لیے زور تالیاں، خدا مجھے کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ان کے اوپر یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ میری بابت ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا، وہاں پر نمبر 1 میں بہت سارے دکھ اٹھاؤں گا۔ بہنوں یسوع مسیح نے کیا کہا شاگردوں سے؟ میں بہت سارے کیا اٹھاؤں گا؟ بھائیوں کیا کہا؟ بہت سارے کیا اٹھاؤں گا؟ دکھ اٹھاؤں گا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا اور مجھے کیا کیا جائے گا؟ نمبر 1 نمبر 2 3 باتیں یہاں پر کرنے والی ہیں۔ ایک، یسوع مسیح نے کہا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا۔ دوسری بات، یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے تو قتل کر دے۔ اور تیسری بات، یسوع مسیح نے ان پر ظاہر کی اور کہا اور تیسرے دن میں کیا ہو جاؤں گا؟ یہ 3 باتیں میں چاہتا ہوں اچھے سے یہ بات رہے۔ نمبر 1 کون سی تھی؟ میں چاہتا ہوں اس سارے لیے مجھے اس چیز کا نالج ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 قتل کیا جاؤں گا، اور نمبر 3 تیسرے دن میں یہ باتیں کون کر رہا؟ کون کر رہا بھائی؟ یسوع مسیح کر رہے ہیں، لیکن کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں سے یہ باتیں یسوع مسیح نے کی۔ جیسے ہی یہ تینوں باتیں
شاگردوں نے سنی، یہ وہی شاگرد ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے یہ باتیں شاگردوں نے سنی اور ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے یسوع کے ساتھ کچھ کہا، کچھ باتیں کی، کیا کی؟ اس پر کون سے شاگرد؟ اس میں ساتھ کون سے شاگرد کی بات آئی؟ یہ کون سی؟ اس پر پترس اس کو یعنی یسوع کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا اور کیا کہا؟ اے خداوند خدا، خداوند نہ کرے، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا۔ یہ باتیں جب ہم سن رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو تشریح کے بتائیں، کیونکہ بھولا کیا ہے، میں نے پہلے بتایا کہ بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ صبح کو اٹھتے ہیں، پورا دن کام 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 اور یہ آئیڈیا ہے کہ بات یاد آ رہی، بھائی ہو یا بہنیں کو پورا دن کام کرتے رہتے تو دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، تیسرے دن کیا ہوگا۔ جب یہ باتیں شاگردوں نے سنی اور شاگردوں میں سے پترس رسول نے یسوع سے کہا، اے خداوند نہ کرے، یہ تجھ پر ہرگز نہ۔ جب یہ باتیں یسوع نے سنی کہ پترس کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تیرے ساتھ نہ ہوں، شاگرد اپنے مالک اپنے خداوند سے پیار پیار چاہ رہا، کوئی غلط نہیں۔ شاگرد اچھی بات، شاگرد کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، اے یسوع، اے ربی، اے استاد، میں نہیں چاہتا کہ تیرے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بھائی کوئی شاگرد نہیں چاہتا کہ استاد کے ساتھ ایسا ہو، کوئی شاگرد نہیں چاہتا کہ اس کے استاد کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہوا کیا؟ یسوع مسیح نے اس پترس اپنے شاگرد کی طرف مخاطب ہوتی ہے، بڑی خاص کہی، غور سے سنیے گا۔ شاگرد اپنے استاد سے محبت جتا رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن شاگرد کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ شاگرد تو اپنی محبت جتا رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اے خداوند تو نہ قتل ہو، تجھ پر نہ آئے۔ لیکن یسوع مسیح نے پترس سے بڑی خاص بات کی۔ میں یہ سوچ رہا کہ اگر آج ہم کسی سے یہ بات کہیں تو بڑا مشکل ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری زندگی میں ایک ایسا امتحان ہے، اس لفظ کو میں نے کہا تھا، کیا تھا؟ برداشت۔ کیا تھی؟ آئیے آپ اس بارے میں دیکھ رہے ہیں 23 اس پر یعنی پترس پر پھر کر پترس سے کہا، یسوع نے پترس سے کہا، اے کیا ہو؟ میرے سامنے سے کیا ہو جا؟ بس کسی کو سمجھ نہیں اس بات کی؟ یسوع نے کس سے کہا ہے؟ یسوع نے کس سے کہا ہے؟ یسوع نے کس سے کہا بھائیوں؟ یہ پترس شاگرد ہے اس کا۔ یسوع نے کہا کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، پترس نے کہا کہ ایسا نہ ہو۔ پترس کو پیار دکھا رہا، لیکن یسوع نے پترس کی طرف مڑ کر کہا، اے شیطان میرے سامنے سے۔ پترس شیطان، یہ پترس جو ہے یسوع مسیح نے خود اس کو چنا ہے۔ یہ تو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ساری رات جال ڈالا، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ یسوع نے کہا کہ واپس جا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مچھیرے ہیں، ہمیں زیادہ آئیڈیا ہے، ہمیں
کس وقت جال میں مچھلی آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ وہی پترس ہے جو بڑا جوشیلا ہر وقت یسوع کے ساتھ. اس سے پہلے میں یسوع کے جانے کے پہلے پہنچتا خود کام کر رہا ہے. یسوع نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. لکھا کہ یہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لے. لیکن یہاں پر شاگرد محبت دکھا رہا ہے اور یسوع نے کہہ دیا اے شیطان میرے سامنے سے دور. یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیا کنسیپٹ آ رہا ہے؟ برداشت. یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائیوں؟ کیا ہے بہنوں؟ یہ برداشت ہے. میں نے بتایا کہ کئی جگہ پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بہت ڈانٹا. آج کسی شاگرد کو ڈانٹ دیا جائے، آج کسی میرے ساتھ نہیں، آج کسی ڈانٹ دیا جائے تو کیا کہے گا؟ چھوڑ دے. بڑے بیٹے دل پر استاد. یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو شیطان بول دیا. اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ شیطان بول دیا. یسوع تیری خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ہاں شیطان بول دیا. سب کچھ چھوڑ دیا میں نے. تو آج میں شیطان بن گیا؟ نہیں. اس نے یہ نہیں کہا. اس کی برداشت دیکھ کیسی برداشت کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ شیطان ضرور ہے کہ اپنے آدم روح اٹھائے. یہ شاگرد کے اندر برداشت ہونا بہت ضروری ہے. کیوں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا. کب تک بھائیو یعنی جب تک جسم کے اندر سانسیں، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی حیاتی ہے، تب تک آپ کو برداشت کرنا ہی. برداشت نہ کیا آج بھی نہیں ملے. پترس نے ڈائریکٹ کہہ دیا. کیا کہا؟ اے شیطان دور آگے. تو میرے لیے کیا ہے؟ دھوکے کا باعث ہے. جی تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھے. 27 میں آئے کیونکہ اتنے آدم جلال میں جب آئے گا تو خدا میں دعوت کن کے ساتھ آئے گا؟ اکیلا اپنے یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. آگے اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا. یسوع مسیح نے وہاں پر کھڑے ہوئے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، یسوع مسیح نے کھڑے ہوئے جتنے لوگ وہاں پر شاگردوں کی بات ہو رہی ہے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو یہاں. اور وہاں پر کون کھڑا ہوئے تھے؟ شاگرد تھے. ان شاگردوں میں پترس بھی تھا جس کو کہا کہ اے شیطان مجھ سے. آگے بڑھے پوری آئی. ان میں سے بعض ایسے ہیں جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھے وہ موت کا مزہ ہرگز نہ چکھے. ایسی چیزیں ہونی چاہیے. برداشت. یہ زندگی جو ملی ہے اس میں اگر
نہیں میں تو برداشت نہیں کر سکتی، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ زندگی میں فیل ہو جائیں گے۔ برداشت ضروری ہے۔ اگر جب یہ یسوع مسیح کے سامنے تھا تو یسوع نے اس کو کہا اے شیطان دور ہو۔ اگر یہ یسوع مسیح کو جواب دے دیتا، جواب نہ بھی دیتا، اگر یہ وہاں سے چلا جاتا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس پترس پر کلیسیا بن سکتی ہے؟ کہ آنے والے وقت میں ہم جب پترس کو دیکھتے ہیں وہ کیا خداوند کی شاگردوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ شاگرد بہت سارے آئے، شاگرد بہت سارے آئے، لیکن یسوع مسیح کی تعلیم کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔ تو یسوع مسیح نے ایک وقت آیا، شاگردوں کو کچھ کہا۔ کن کو کچھ کہا؟ شاگردوں کو کچھ کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آئیے اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں۔ 17ویں باب میں، 17 آگے والا چیپٹر ہے، 17 باب ہے، بلکہ یوحنا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 66 ورس ہے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے جی بیٹا پڑھیں۔ بتائے اٹھے پھر گئے۔ یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے تو بہت سارے ایسے بھی شاگرد ہیں جن کو سمجھ نہیں آتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مسیح خداوند کہ تم میرا گوشت کھاؤ گے، میرا خون پیو گے، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو ہوا کیا؟ 66 آیت میں لکھا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ وہ یسوع مسیح کے ساتھ نہ رہے۔ شاگرد آئے، بہت سارے شاگرد آئے، لیکن وہ واپس چلے گئے۔ لیکن جو آخر تک برداشت کرتے ہیں اس کے کیا ہے؟ زندگی کا۔ پترس کے ساتھ یسوع نے یہ باتیں کہی تو پترس نے برداشت کی۔ آگے دیکھیں گے جی کیا لکھا ہے۔ بس یسوع نے ان 12 سے، یسوع نے کن سے؟ وہ جو 12 شاگرد تھے، یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شاگرد بہت سارے تھے، سمجھ نہ پا رہے، چلے گئے واپس۔ تو یسوع مسیح نے ان 12 شاگردوں سے یہ کہا جیسے وہ چلے گئے ہیں کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو اس پر جس رسول کے بارے میں یسوع نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، وہ کچھ کہتا ہے۔ جی بیٹا، شمعون پترس نے اسے جواب دیا۔ شمعون نے پترس نے یسوع کو جواب دیا جب یسوع نے کہا کہ تم بھی چلے جانا چاہتے ہو، تو پھر پترس نے یسوع سے کہا اے خداوند ہم ایک وقت ہے یسوع سے کہہ رہے کہ اے شیطان، کس کو کہا؟ یہی پترس کہتا ہے کہ اے خداوند کس کے پاس جائیں؟ آمین۔ سوچ رہے ہیں ایسی برداشت کس کے پاس؟ رسولوں میں سے پترس کے پاس۔ شاگرد ایسا ہونا چاہیے۔ استاد نے کہا کہ تم ایسا ہے، ایکسپٹ کریے۔ آج بڑا ڈیفیکلٹ دور ہے، جو ایک استاد اور شاگرد کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں۔ مائیں بھی اپنی بیٹیوں کی استاد ہے۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ماں کی عزت نہیں کرتی، بیٹے عزت نہیں کرتے۔ آپ یقین جانے میں مذہب پر ہوں، کبھی کبھی رونے کو دل کرتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹے کیا چاہ رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے۔
فیشن، کیا کیا چیزیں، اتنی باتیں ہیں دل میں کہ میں دل تو کرے 3 گھنٹے خدا کا کلام آپ سے کرتا ہوں. کیسے ہم سدھریں گے؟ کیا ہے کیا چلے، کچھ سمجھ یقین جانے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو. میرا ایک دماغ ہے، آپ کے ہر کے الگ الگ دماغ ہے. میری سوچ آپ کے سوچ بڑا مشکل ہے ملنا. کیا چل کیا رہا ہے؟ کیا پاسبان کی عزت ہے، خادم کی عزت ہے؟ ہر خادم کی اپنی اپنی عزت ظاہر سی بات ہے. تو کبھی کبھی سوچ آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم سمپل طریقے سے لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی گناہ دی زندگی ختم کر لو، گناہ سے نکل کر خدا کی طرف، نجات کی طرف آؤ. لوگ آسان الفاظوں میں سمجھ نہیں پاتے. وہ جب گناہ میں گر جاتے ہیں اور مصیبتوں کا ڈھیر ان کے اوپر آتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چرچ چلو، دعا پاسٹر کے ساتھ بات چیت کرو، دعا کروائیں، یہ کرے وہ کرے. گھر والے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھو جی یہ ٹھیک ہو جائے. روزہ جتنے بھی رکھ لیں نہیں ٹھیک ہو. 40 روزے بھی آپ جیسے لینڈ ڈیز چل رہے ہیں، 40 روزے بھی رکھیں گے تو وہ آپ کی دعا، آپ کا روزہ کام نہیں آئے گا. فضول پیٹ بدیا گا نا، پیٹ اندر چلا جائے گا، یہ ہوگا. لیکن جو مقصد روزے کا وہ نہیں پورا ہو رہا. کیوں؟ گناہ تو زندگی میں ختم نہیں کیا، روزہ تو کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھ کر یا تو ہم سوئے رہتے. روزے کا مقصد ٹوٹلی اس دن ماں باپ عزیز و پیاروں سے زیادہ رابطہ خدا کے ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ پڑھے متی 6 بار، دروازہ بند کر، کلوز یور ڈور. ماں باہر ہے، باہر رہو. باپ باہر ہے، کھولو گیٹ، باہر رہو. کیوں؟ کیونکہ میرا رابطہ اس کے ساتھ جس نے زندگی بخشی ہے. آپ کا تخم ہے، ماں نے بڑے درد کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اصل زندگی خدا نے دی ہے. کتنی بار بہت ڈیفیکلٹ لائف ہو گئی. شاگرد سے کہہ دیا اے شیطان دور ہو. وہی شیطان جسے کہا گیا وہ پاس ہے، وہ شاگرد پاس ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ وہ شاگرد چلے گئے ہیں، کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ میری باتیں تو سچی ہے، کڑوی ہے لیکن سچی ہے. ان 12 سے کہا کہ تم بھی جانا چاہتے ہو. وہی شاگرد بولا جس سے یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو. وہ شاگرد کہتا ہے ہم کس کے پاس جائیں؟ کیا بات لکھی ہے بیٹا؟ پڑھے. اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی. کون سی بھائیو زندگی؟ پطرس کہتا ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ خداوند ہمیشہ کی زندگی دو. ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. کس کے پاس جائیں؟ میں نے سمندر پر وقت گزارا ہے، میں نے الگ الگ جگہ پر وقت گزارا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کی زبان کیا ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہاں لیکن جو زندگی کی باتیں ہیں یسوع تیرے پاس ہے. ہم تجھے نہیں چھوڑ سکتے، تو جتنا بھی غصہ کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ مجھے سڈنلی دیکھے یہ تھینکس ٹو لارڈ. یسوع مسیح نے کسی سے کہا جب ملادی کر رہے تھے تو بہت ساری بھیڑ مسیح خداوند کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، بہت سارے لوگ. ایک وقت آیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کے پاس کچھ چیزیں ہیں کھانے پینے کی. تو کسی کے پاس کیا نکلا؟ جی 5 کیا نکلی؟ روٹیاں. اور آپ کو پتہ مرد کتنے تھے؟ بائبل لکھا ہے 5000 کے قریب سے مرد، عورتیں بچے الگ. اور وہ سوچے لائنیں کتنی لمبی ہوں گی. تھوڑا سا امیجن کریں اس چیز کو. وہ جو لائنیں جو بنائی گئی وہ کون تھے بنانے والے؟ وہ شاگرد جو تھے. یسوع مسیح نے کہیں نہ کہیں ڈانٹا بھی ہوگا
شاگردوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوگی اسی بھی نال لوٹنے پہ انہوں نے مجھے روٹی ملے گی. شاگردوں کی برداشت دیکھیں. ہم بھی شاگرد ہیں. We are not teacher. آپ ٹیچرز نہیں ہیں. آپ ٹیچر نہیں ہیں. ہم ٹیچر نہیں ہیں. ہم سب شاگرد ہیں. شاگرد کی روح ہے ہمارے اندر. ٹیچر صرف ایک ہے, وہ یسوع مسیح. Yes, amen. ہاللیلویا ہاللیلویا. کلام کی پوائنٹ آف ویو سے, کلام کے روح سے کبھی آپ کو کوئی چیز یہ فیل ہو کہ کلام میرے پہ لگا ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں. مائیکل بھائی, یسوع مسیح نے پترس سے کہا اے شیطان دور ہو. وہ دور ہو. اگر غصہ کر کے چلا جاتا تو کیا؟ اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں آگے, اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس یسوع دوری ہے. یہ برداشت ہونی بہت ضروری ہے. میں نے کہا زندگی سخت میری ہے. اس زندگی میں اگر برداشت نہیں نہ کریں گے تو مشکل ہوگی. ایک بیٹا اپنے باپ کی باتوں کی برداشت نہیں کرتا تو باپ کیا کرے گا؟ گردن تو پھاڑ کے کیا کرے گا وہ؟ یس اور نو؟ یس اور نو؟ فیکٹ ہے یہ. اپنی زندگی پہ غور کریں. اگر آپ اپنے باپ کے نافرمان ہیں, ماں کے نافرمان ہیں, ایک وقت آئے گا جتنی بھی برداشت ہوگی. آپ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے, وہ باتیں جو ہوتی ہوں گی تھے لڑائی جھگڑے کا اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اے گال لینے نا برداشت تو باہر کر دیتی ہے. بھائی اور سے ہوا کبھی سننے ملتے ہمیں ملتے ہیں بس اے گھر سے بھی نا اے ہون سنو اتنا چلی گئی, اے برداشت تو باہر ہو گئی, بس ختم. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج حاصل کرے گا. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے. میں کہتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر برداشت پیدا کریں. جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے, جو بھی کہتا ہے, جسم رکھتے ہوئے گھر والے ہیں, شوہر, بیوی, بیٹا, بیٹی, رشتے دار, جو بھی ہے, جو بھی کوئی آپ کو کہتا ہے نا, میں نے تو برداشت بس کرے. یہی زندگی. وجہ کیا ہے پادری صاحب؟ کبھی برداشت نہیں بھی ہوتی تو سیدھے کہہ دیتا ہے بس برداشت کرو. جنہیں تے بیتی ہوتی ہے انہیں پتا چلتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ بڑا سمپل سا لفظ ہے, برداشت کرو, برداشت تو ٹھیک ہو ٹھیک. تو بہت سمپل ہے, لیکن میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں برداشت کریں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ تاج حاصل کرنا. سمپل سی بات ہے, کوئی زیادہ گما بنا کر بات نہیں. بات یہ ہے کہ آپ جب تک زندہ ہے, سوچیں کہ انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہے, وہ آخری سانسوں تک اگر برداشت کر رہا ہے نا تو پھر اسے تاج ملے گا. پھر بھی میں اس بات میں ڈر نہیں کرتا, وہ اس کا خدا کا معاملہ ہے. تو آپ کوشش کریں کبھی کسی سے کوئی بات ہو بھی جائے اگنور کریں, چھوڑ دیں, پھر دیکھیں اپنے اندر. جب برداشت ہوگی تو پھر آپ کی زندگی اچھی وے میں جائے گی. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی باتیں برداشت کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. بہت ساری لینی باتیں, بہت ساری. ایک بیٹا اگر اپنے باپ کی وہ فرما برداری میں ہے, اس کی باتیں, اس کی گالی گلوچ, جو بھی وہ غصہ ہے برداشت کر لیتا ہے تو وہ اس کے گھر کا مختار ہے. بات سمجھ رہے؟ اپنے گھر کو خوبصورت بنانا آپ نے ہے, اور وہ تب ہوگا جب برداشت ہوگی. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟
تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. جیسے وہ پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہو. پاکیزگی میں رہتے ہوئے ہمیں برداشت کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ یسوع مسیح صرف ہمیں سکھاتے ہیں کہ برداشت کرو، اس نے بھی برداشت کی ہے، صحیح پر ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ شاباش شاباش بولے کیا ہے؟ اے باپ ان کو کانٹوں کا تاج، کوڑے مارے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن چہرہ بگڑ گیا، لیکن پھر وہ کہتا ہے اے باپ ان کو. تو یہ برداشت تو ہے. آپ کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہا ہے، آپ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے، اور آپ کا خدا کا کنیکشن ہے. پھر دیکھیں وہی شخص جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، وہی انسان جو آپ کو پسند نہیں کرتا، وہی آپ کو پسند کرے گا. وہی آپ کے حق میں کہے گا آپ بہت اچھے ہیں. لیکن کرنی برداشت، کرے برداشت. جو آخر تک برداشت کرتا ہے اسے زندگی کا وہ تاج ملے گا جو آسمان پر ہے. ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں.